بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ اللہ کریم غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، غیب سے مدد فرمائے گا، اور وہاں سے انتظام ہوگا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اور ایسے ایکسپیرینسز، ایسے موٹیویشنل میریکل سٹوریز آ رہی ہیں کہ درود پاک پڑھا اور واقعی غیبی خزانوں سے انتظام ہوا، غیبی معاملات سے نظام چلا۔ اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرما دے۔ ہماری ایک بہن کا مشاہدہ ہے، درود پاک کے گروپ کی ممبر ہیں، خود بھی پڑھتی ہیں، دوسروں کو بھی پڑھواتی ہیں، ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہیں موٹیویشن کی نیت سے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فیض پہنچے۔ تو وہ بتا رہی تھیں کہ ان کے جاننے والوں میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، جس گروپ میں وہ ایڈ ہیں وہاں پر یہ درود ابراہیمی کی مسلم بلیف کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، اور جب کوئی ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے اس کا طریقہ بھی بتاتی ہیں۔ تو وہاں پر ایک لیڈی بھی ایڈ ہے، لڑکی بھی ایڈ ہے مطلب، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو مدر ہیں وہ ان کا بائی پاس ہوا، سرجری ہوئی کچھ دن پہلے، اور وہ فیل ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے ان کو دوسری سرجری کا کہا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں پہلی سرجری میں کتنی زیادہ رقم خرچ ہوئی ہوگی، اور انڈیا میں یہ رہتی ہیں، اور وہاں ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں زیادہ تر نان مسلم ہیں، تو کہتی ہیں کہ وہاں جو ہاسپٹل وغیرہ کا نظام ہے اس میں جو ہے ایک طریقے کی آپ کہہ لیں انسانیت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جب تک آپ پیسے جمع نہیں کرائیں۔ لیکن یہ معاملہ نہ صرف وہاں کا نہیں ہے، سب جگہ کا ہے۔ یہاں کا بھی یہی معاملہ ہے، یہاں کے ہاسپٹلس کا بھی یہی نظام ہے۔ ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ نے پیمنٹ سبمٹ کرنی ہے تو وہ کریں گے، اس کے بعد ہی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، چاہے پیشنٹ کی کنڈیشن جتنی کرٹیکل کیوں نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاسپٹلس کے جو نظام ہے وہاں کے ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ مر بھی جاؤ تو اس کے بعد جب تک پیمنٹ نہیں ہوگی، جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو باڈی بھی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ اس وقت سب جگہ کا نظام بن چکا ہے، کیونکہ ان لوگ کے لیے پروفیشن ہے، اور ان لوگ کو اس چیز تکلیف نہیں ہوتی کہ روز سینکڑوں کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب دوسری سرجری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، پہلی سرجری پہ بہت زیادہ خرچہ ہو چکا تھا، دوسری سرجری کے لیے آلموسٹ 8 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، 8 لاکھ روپیز۔ اب وہ پیسے کہاں سے آتے؟ کہتی ہیں کہ بہت پریشان تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ انہوں نے اپیل کی، اور تقریباً اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اپیل کی تھی، اور پوری ویڈیو بنا کے ریکارڈنگ وغیرہ کر کے کہ پیشنٹ کو بھی دکھا کے اور سب کچھ بتا کے کہ دیکھیں ایسے ایسے معاملات ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے سرجری کے لیے، آپ کوئی ہماری جس طرح سے بھی ڈونیشن کر سکتا ہے ہماری ہیلپ کرے، کوئی جتنا بھی ڈونیٹ کر سکے، تھوڑا کرے زیادہ کرے، بہرحال پیسوں کا انتظام کے لیے انہوں نے اپیل کی۔ اب یہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ان خاتون کی، وہ بہت پریشان تھی، گروپ میں ایڈ تھی۔ گروپ میں اس نے درود ابراہیمی کی ساری ویڈیوز دیکھی، اور ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان سے رابطہ بھی کیا، ان سے طریقہ پوچھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ منت نہیں مان سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، دن میں جتنا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہو پڑھو، آپ بھی آپ کے سارے گھر والے مل کے پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ پڑھیں، اور پورا دن پڑھنے کے بعد رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اور ان تمام درود ابراہیمی کا جو ثواب ہدیہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ ان کو انہوں نے پورا طریقہ بھی گائیڈ کر دیا کہ منت نہیں مان سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورے گھر والے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اب ان کے گھر میں 7 یا 8 لوگ تھے، سب نے مل کے پڑھنا شروع کیا جتنا پڑھ سکتے تھے، جب ٹائم ملتا فارغ ہوتے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتے، اور جو ہے ہدیہ کرتے رات میں اور دعا کرتے۔ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں انہوں نے اپیل کی تھی، اور نومبر کے مہینے میں ان کا اماؤنٹ 8 لاکھ سے ایکسیڈ کر دیا، 8 لاکھ کی ضرورت تھی، اور آلموسٹ 12 لاکھ کے قریب ان کی ڈونیشن ہو گئی۔ انہوں نے پھر واپس سے ویڈیو وغیرہ بنا کے اور انہوں نے اسٹاپ کرایا کہ ہمیں جتنی رقم کی ضرورت تھی اس سے زیادہ ہی رقم جمع ہو گئی ہے، اب آپ لوگ مزید ڈونیشن مت دیں۔ تو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا میریکل ہوا، اور انہوں نے تو جیسے کہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ایکسپیرینس، انہوں نے تو ان کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، اپیل بھی دیکھی تھی، سب کچھ۔ تو کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو 8 لاکھ کی ضرورت ہے اور آپ کے 12 لاکھ جمع ہو جائیں، تو کہتی ہیں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب کہتی ہیں کہ وہ ممبئی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ہیں اس وقت ایڈمٹ، ان کی سرجری ہو گئی ہے الحمدللہ، اور پہلے سے کنڈیشن جو ان کی کافی بہتر ہے، اور ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی جو ہے اپڈیٹ کیے۔ تو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے نا ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ پہلے تو سرجری کی ٹینشن بہت تھی، پیسوں کی ٹینشن بہت تھی، اللہ کریم نے غیبی خزانوں سے مدد فرمائی، کس کس نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے مدد کی انہیں خود نہیں پتہ، اور ان کے لیے رقم کا بہترین انتظام بھی ہوا، اور ساتھ میں جو ہے جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی ہو گیا الحمدللہ، اب بہتر ہے۔ تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھیں نا تو کوشش کریں کہ اپنی جو پریشانی اس کی طرف توجہ نہ ہو،
آپ کی توجہ درود ابراہیمی کی طرف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، روزہ رسول کی طرف ہو، اور دل میں یہ یقین ہو کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں تو میرا کام بنے گا ہی بنے گا، اور درود ابراہیمی پڑھنے والا خالی نہیں رہتا، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ کہتی ہیں اور واقعی کام بنتے ہیں، ملتے ہیں۔ جتنا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، جتنی پازیٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ اپنی ٹینشن سے، پرابلم سے نکل کر درود پر فوکس کرتے ہیں، اور جس ذات اقدس پر درود بھیج رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود سماعت فرما رہے ہیں اور میری پریشانی سے واقف ہیں، وہ ضرور میرے لیے دعا فرمائیں گے، اور جب وہ دعا فرمائیں گے تو لازمی میرا کام بنے گا۔ جب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے نا، اور جب آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو فیض ملتا ہی ملتا ہے۔ سارے درود پاک نور ہیں اور سب کی برکات ملتی ہیں، لیکن درود ابراہیمی کے اندر خاص نور پوشیدہ ہے، خاص برکات پوشیدہ ہے، خاص تاثیر پوشیدہ ہے۔ اس کو نماز کا حصہ بنایا گیا ہے تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ فرض نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر وہ فضائل، وہ برکات، وہ فیض، وہ کمالات پوشیدہ ہیں جو ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم نے اسے پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، اور اس کی برکات دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر ہم نے کوشش کرنی کہ لوگوں کو بتائیں، تاکہ جو پریشان حال ہیں ان کے کام بنیں۔ اور آپ یقین کریں، جب ان کے کام بنتے ہیں نا تو ہم سب کی اپنی موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، جن کے کام بن رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمیشہ سے صدقہ جاریہ بنا کے رکھے، اور تا قیامت ہمیں اس کا فیض ملتا رہے، ایسا کرم کے دروازے کھل جائے۔ تو آپ سب بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اس کے نتیجے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔